السلام علیکم جی. آج جو ہے وہ وفاقی بجٹ پیش کیا گیا. ہم سارے ٹی وی ریڈیو وغیرہ پہ اپنا جو ہے وہ خدمت خلق کا جو ہم نے چوگا اٹھایا ہوا ہے وہ کرنے کے بعد اور اپنی نوکری پوری کرنے کے بعد اب آپ کی خدمت میں یہ ویلاگ ریکارڈ کروا رہے ہیں. یہ ویلاگ ہو سکتا ہے کہ بجٹ کے اگلے دن آپ کی نظر سے گزرے، جس دن کے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس بھی ہو چکی ہو. لیکن بہرحال ہم نے کہا کہ ہم تو اپنا فرض ادا کرتے ہیں، کیونکہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس جس کے اندر فنانس بل کی کاپی تقسیم کی جاتی ہے. فنانس بل وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے نئے ٹیکسوں کی تفصیلات بتائی جاتی ہیں. اس کے بعد بجٹ کا پروسیس مکمل ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے جب آپ کو یہ ملے تو یہ ہو چکا ہو، تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا ہم بات کر لیں. بات بڑی سخت ہو جائے گی اگر میں کہہ دوں کہ جناب اس کے اندر ہم وہ جھوٹ آپ کو بتائیں گے جو حکومت نے اس بجٹ کے اندر بولے. یہ ذرا ہارڈ بات ہو جاتی ہے. ویسے بھی آج ابھی تو آپ سے وہ جو پی ٹی آئی کے جو ٹرولز ہیں وہ جوک در جوک آئے ہیں گالیاں نکالنے کے لیے، کہ ان کو کام آتا ہے گالیاں بکنے کا. تو وہ گالیاں بکنے کے لیے آئے ہیں. وہ اگرچہ ہم نے ان کے وہ میوٹ کر دیے وہ والے اکاؤنٹ، جی آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوگی، لیکن انہوں نے بہت گالیاں نکالی. تو میں نے کہا کہ اگر وہ ابھی تو میں نے ہلکی سی ڈوز دی تھی، اگر میں نے فل فلیج انجیکشن لگایا تو پھر ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا. تو جب وہ ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے گالیاں دی ہیں تو میں نے کہا پھر اب فل انجیکشن فل تھروٹل کے اوپر کام اٹھا دیا جائے. ہمارا نظر صاحب نے جی آج ایک بجٹ کا آغاز کیا ہے، اور وہ بجٹ کا آغاز انہوں نے آئینی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن سے کیا. اور وہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کیا ہے؟ وہ 18ویں ترمیم ہے جی. 18ویں ترمیم کے مطابق صوبوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی ترجیحات کو طے کریں. یہ 72 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جناب انہوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ جی کس صوبے کا کیا ترقیاتی بجٹ ہوگا. یہ سرکار کا وفاق کا کام نہیں ہوتا، کیونکہ صوبے اپنے ریسورسز سے بھی فنڈ جنریٹ کر سکتے ہیں نا. صوبوں کے پاس یہ رائٹ ہے 18ویں ترمیم کے بعد، وہ باہر سے قرضہ بھی لے سکتے ہیں، وہ نئی ٹیکسیشن بھی کر سکتے ہیں اور اپنے فنڈ جنریٹ بھی کر سکتے ہیں، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں بھی جا سکتے ہیں. یہ صوبے کا رائٹ ہے. وفاق طے نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. اور یہ 18ویں ترمیم کی اسپرٹ کی وائلیشن تھی. چونکہ اپوزیشن الٹی لیٹی ہوئی ہے اور اپنی پشت پر سے کپڑا بھی انہوں نے ہٹا دیا ہوا ہے، تو اب یہ کام جو ہے یہ میرے جیسے یا آپ جیسے لوگوں کو کرنا پڑے گا نا کہ وفاقی حکومت جو اس وقت بونگیاں مار رہی ہے اس کو بے نقاب کیا جائے. بولے ساڑھے گھر جڑے نے خفیہ پولیس والے آ کے بیٹھے رہے روزانہ 2 جنے. تو خیر وہ جو ہے انہوں نے طے کیا. یہ پہلی وائلیشن ہوئی. غلط. وفاق کا کام نہیں ہے کہ وہ صوبوں کو بتائے کہ جناب آپ کا بجٹ جو ہے ترقیاتی بجٹ کتنا ہوگا. ان کی ترجیحات کیا ہے انہیں طے کرنے تھے. خیر اس سے اگلا قدم جو ہے وہ یہ ہے کہ سرکار نے سیٹ کیا ہے ٹارگٹ 4800 ارب روپے کا اگلے سال، یعنی کہ مالی سال 2020-21، جو کہ 1 جولائی 2020 سے شروع ہو کے 30 جون 2021 کو ختم ہوگا. اس کے اندر انہوں نے 4800 ارب روپے سے کچھ زیادہ کا راؤنڈ فگر لے لیتے ہیں 4800 ارب روپے کا ٹیکس ریونیو اکٹھا کرنے کا ٹارگٹ طے کیا. اچھا مجھے بڑی اچھی طرح یاد پڑ رہا ہے 10 مہینے کا جو ٹیکس ریونیو اکٹھا ہوا تھا وہ بڑا رو دھو کے 2800 اور 2900 کے درمیان تھا. 2800 کچھ ارب روپے تھا. میں اس کو 2900 ارب روپے کنسیڈر کر لیتا ہوں. اور ابھی کرونا نہیں آیا تھا. اب کرونا آ چکا ہے. اگر جو ہے وہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے یہ 9 ماہ کا بجٹ جی 9 ماہ کا جو ٹیکس کلیکشن تھی وہ 2900 ارب روپے تھی. تو اس حساب سے اگر ہم لگائیں تو 9 یا 27 ہوتا ہے نا، تو 10 اور ڈال لیں تو 3900 کا ہی ٹارگٹ رکھا ہوا ہے سرکار نے. تو 3900 ارب، حالانکہ کرونا کا بہانہ کرونا درمیان میں آ گیا تھا. وہ تو کہتے ہیں جیسے 4800 کا حال ہے نا، کرونا آ گیا درمیان میں. کرونا نے کچھ نہیں کیا جی اس کے اندر کنٹریبیوشن جو ہے، کیونکہ یہ جو ایک بیلنس یہ جو ڈیٹا لیا جاتا ہے وہ پہلے 10 ماہ کا ہوتا ہے، مالی سال کے پہلے 10 ماہ کا. اور کرونا جو ہے وہ جو ٹپکا ہی 10ویں مہینے کے آخر میں ہے.
ٹھیک ہے بھائی 15 مارچ تک تو ہم وہ جو پاکستان آئی پی ایل کروایا ہوا تھا ہم نے, وہ کیا ہوتا ہے جی پی پی ایل ہم نے کروا, پی ایس ایل ہم نے کروا رکھا تھا, اس کے میچ جاری تھے, اور 16 کو آخری میچ کروا کے ہم نے کہا جناب کرونا آ جائے گا معافی دے دو قوم نو, ٹھیک ہے, تو پی ایس ایل کروا رکھا تھا جی ہم نے. تو 15 مارچ تک تو سرکاری طور پہ نہیں تھا نا کوئی اثر, تو 10 پہلے مطلب 9.5 مہینے تو آپ پورے شب شبا میں جا رہے تھے نا, تو روندی نہ مارو 10 مہینے کا اپنے ڈیٹا اٹھایا. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 4800 ارب روپیہ حکومت نے اکٹھا کرنا ہے, اور 3900 ارب روپیہ اس مالی سال میں وہ کہہ رہے ہیں ہم کر لیں گے. اور بجٹ میں ٹیکس کوئی نہیں لگایا, بجٹ ٹیکس فری ہے جی, کوئی ٹیکس نہیں لگایا, بجٹ میں ٹیکس کوئی نہیں لگایا. تو ماما 900 ارب روپیہ کتوں کٹے گا ہے, یہ کہ جیب چو کٹنا ہی, یہ کہڑے ابے نے تینوں پرس چو کٹ کے دینا, جا پتر ہے 900 ارب روپیہ لے جا تو بجٹ کا خسارہ پورا کر ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ہے وہ 2 نمبری جو کہ کوٹ کے بھری ہوئی ہے ان کے اندر, جھوٹ بولتے ہیں ڈٹ کے بولتے ہیں. اب کیا گیا ہے انہوں نے, یہ کریں گے کیا, یہ والا ٹارگٹ ڈیفالٹ کریں گے, ٹھیک ہے پورا. میں نے آپ کو اپنے پہلے ویلاگ میں بھی بتا دیا تھا کہ انہوں نے جب ایف بی آر سے کہا کہ ہم 4900 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھنے لگے, تو انہوں نے کہا اے ویکھو اسی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. جب انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے تو انہوں نے آنکھ مار کے کہا کہ رکھ لینے دیں, بعد میں ڈیفالٹ کر لیں گے. تو یہ انہوں نے ڈیفالٹ کرنا ہے. اچھا حماد اظہر صاحب تقریر کے اندر جوش خطابت میں یہ بھی فرما گئے کہ ہم 3900 نہیں 4100 ارب روپے اس سال اکٹھا کریں گے. میرا خیال کوئی 2 نمبر ہی اس نے رکھی ہوئی ہے, کوئی وہ بوٹی نہیں لگاتے, وہ مداری ایسے کر کے نکال کے بوٹی لگاتے ہیں نا, بوٹی لگانا ہے تو پھر اس میں سے وہ بال نکل آتا ہے, کبوتر نکل آتا ہے, تو وہ بوٹی اس نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ میں 4100 ارب روپیہ اکٹھا کروں گا. بال کاغذات کے اندر ابھی تک 3900 ارب روپیہ ہے. تو یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ نیا ٹیکس حکومت نے لگایا کوئی نہیں, 900 ارب روپے کا ٹیکا ٹھوک دیا. تو وہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا اپنے ویلاگ کے اندر کہ سرکار نے 900 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کا آئی ایم ایف سے وعدہ کیا, تو وہ آپ کے سامنے آ گیا. اب 900 ارب روپے کے ٹیکس آئیں گے کہاں سے, ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک اور بات ہے کہ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ بھی ہے نا, بالکل ہی تو نہیں نا ایک دم رگڑا جانا چاہیے. کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ موجودہ ٹیکس جو ہیں ان کی شرح کے اندر حکومت نے اضافہ کر دیا. جیسے بوتل کے اوپر دیکھیں نا 13% تھا ٹیکس, یہ جو کولڈ ڈرنک بوتل نہیں پیتے, ہاں یہ کولڈ ڈرنک کی بوتل کے اوپر 13% ٹیکس تھا, وہ بڑھا کے سرکار نے 25% کر دیا, تقریباً ڈبل کر دیا. یہ جو میرا ٹبیکو شبیکو ہے, یہ پائپ شیپ جو ہے, اس کے اوپر بھی جو ٹیکس جو تھا وہ 65% سے بڑھا کے 100% کر دیا. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس طرح وہ موجودہ جو ٹیکس ہیں ان کی شرح میں اضافہ کرے گی. وہ پرانی پالیسی کے جو لیمو ہے اس میں سے, جو ٹیکس پیئر لیمو ہے اس کو نچوڑتے جائیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ شاید اتنا 900 ارب روپیہ نہ دے سکے جو اس وقت معیشت کی حالت ہے. اچھا اب ماشاءاللہ باتیں کروڑوں کی, دکان پکوڑوں کی, یہ صادق آتا ہے اس کے اوپر, اس حکومت کے اوپر. اب دیکھیے حکومت کے اپنے فیکٹس اینڈ فگر کے مطابق 0.4% منفی, یعنی کہ منفی 0.5% جو ہے وہ ہماری معیشت نیگیٹو میں ہے, یعنی اکانومی سکڑاؤ کا شکار ہے. اکانومی سکڑ رہی ہے. 40 لاکھ بے روزگاروں کی فورس کا پچھلے 3 مہینوں میں اضافہ ہو گیا ہے اس ملک کے اندر, ٹھیک ہے. اب جناب زراعت جو ہے اس کی گروتھ وہ شو کر رہے ہیں 2.8%. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم بڑا عرصہ ہو گیا بجٹ کور کرتے ہوئے, تو ہم مذاق اڑایا کرتے تھے. بجٹ بنانے والے لوگوں سے بھی تو آپ کے رابطے ہوتے ہیں نا, گپ شپ ہوتی ہے, تو ہم آف دا کیمرہ یا آف دی ریکارڈ ان سے مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یار یہ آپ نے زراعت میں ترقی شو کرنے کے لیے نا لائف سٹاک کی ایک بوٹی رکھی ہوئی ہے کہ لائف سٹاک کے اندر جو مرضی ڈال کے ادھر ڈیولپمنٹ. بھائی ریئل ٹائم تو ڈیولپمنٹ کم ہوئی ہوتی تھی نا ایگریکلچر کی, تو لائف سٹاک جو ہے which makes almost 50 یا 52% of the agriculture sector, اس میں گروتھ شو کر کے نا تو کہنا جی ہماری ایگریکلچر بڑی گرو کر گئی. ایگریکلچر جو ہے اس کے اندر نیگیٹو گروتھ. ایگریکلچر جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندازے ہیں اس کے مطابق کم از کم 5% کی نیگیٹو گروتھ ہے موجودہ مالی سال میں, جو 30 جون 2020 کو ختم ہونے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. حکومت نے کہا ہے جی کہ ایگریکلچر کے اندر ہماری جو گروتھ ہوئی ہے
جو ہم رکھنے جا رہے ہیں وہ اگلے سال کے لیے جو 1 جولائی سے شروع ہوگا سال، 2.8% زراعت کے اندر حکومت گروتھ رکھنے جا رہی ہے۔ اچھا جی، صنعت کی گروتھ جو ہے، اچھا ایگریکلچر ٹیکس کوئی نہیں دیتا ویسے، مطلب تھوڑا بہت وہ مالیہ ابھیانہ وغیرہ دیتا ہے یا ایگریکلچر انکم ٹیکس دیتا ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ ٹیکس نہیں دیتا۔ اب صنعت کے اندر جو گروتھ ہے وہ حکومت نے 0.1% رکھی، ٹھیک ہے، جو شعبہ ٹیکس دیتا ہے۔ اور ابھی اس میں نہیں رہنا آپ نے، مینوفیکچرنگ میں گروتھ ہماری 0.7% ہوگی، یعنی نیگیٹو گروتھ ہوگی مینوفیکچرنگ میں، اس میں بھی نہیں رہنا آپ نے۔ جو لارج سکیل مینوفیکچر ہے، جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، جو لوگوں کو بہت زیادہ روزگار فراہم کرتا ہے بالواسطہ یا براہ راست، اس کے اندر 2.5% کی نیگیٹو گروتھ ہے۔ یعنی سرکار نے پچھلے سال بھی کوئی اچھا نہیں کیا، اگلے سال مزید فیکٹریاں بند کروانے جا رہی ہے، اس کی پالیسی جو ہے، ٹھیک ہے۔ اور اوورآل انڈسٹری کے اندر پازیٹیو گروتھ شو کرنے کے لیے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ زراعت میں پازیٹیو گروتھ شو کرنے کے لیے لائف اسٹاک رکھا ہوتا تھا، تو انڈسٹری کے اندر اس دفعہ ہم نے نیا شعبہ انٹروڈیوس کروایا ہے، اور وہ ایک کنسٹرکشن کا شعبہ۔ اس کو ہم نے کنسٹرکشن کے شعبے کو صنعت کا درجہ دے دیا ہے، اور اس کے اندر ہم اگلے سال شو کریں گے گروتھ 3.4% کی، اور 3.4% کی گروتھ شو کر کے ہم کہیں گے کہ ہم جیت گئے، ہماری جو ہے وہ انڈسٹری جو ہے اس کے اندر پازیٹیو گروتھ ہو گئی۔ یہ ابھی ایک پہلو ہے، بلکہ 2 پوائنٹ تھے بجٹ کے جس کے اندر میں نے آپ سے بات کی ہے۔ ہمارا یہ ویلاگ کا سلسلہ بجٹ کے اوپر جو ہے یہ جاری رہے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ گھنٹوں کے بعد ہمارا اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اگلے دن ہو، لیکن میں اس پہ 1 سے زیادہ ویلاگ جو ہے وہ پارٹس کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔